بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل یعنی یہودی قوم شہر فلسطین کے مسلم آبادی کے اوپر بمباری کر رہی ہے۔ اب تک لاتعداد فلسطینی مسلمان بالخصوص معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں اور ہنوز فلسطین کی پوری مسلم آبادی کو تاخت و تاراج کرنے کی ناپاک کوشش جاری و ساری ہے۔ فلسطینی شہریوں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کے حالات زار پر رحم و ترس کھا رہی ہے، مگر ایک یہودی و قوم ہے جنہیں ذرہ برابر بھی شرم و حیا اور انسانیت کا باس و لحاظ نہیں۔ اور یہودی قوم کو شرم و حیا اور انسانیت کا باس و لحاظ آئے کہاں سے، جبکہ ان کی پوری تاریخ اسی طرح سے گھناؤنی سازش اور طرح طرح کی شرارتوں سے بھری پڑی ہے۔ یہودیوں کی انہی خباثتوں اور شرارتوں کو محسوس کر کے ہٹلر نے ان کی نسل کشی کی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا، میں ان کو غلط کہتا ہوں، لیکن انہی شرارتوں کو محسوس کر کے انہوں نے شاید کیا ہوگا۔ ذرا تاریخ کی پنوں کو الٹ کر دیکھیے کہ یہودی ہی وہ قوم ہے کہ جب پوری دنیا نے انہیں دھتکار دیا اور ہر ملک نے ان کے لیے اپنے راستے بند کر دیے، یہاں تک کہ انہی کے بھائی عیسائیوں نے بھی انہیں اپنے ملک سے شہر بدر کر دیا اور اپنے ملک کے دروازوں کو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو ان کے حالات زار پر رحم و ترس کھا کر اس وقت کے فلسطینی مسلمانوں نے انہیں اپنے یہاں جائے پناہ دی۔ اور پھر جب یہ یہودی قوم اقوام متحدہ کی بدولت سن 1948 عیسوی میں وہاں پر اپنی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی، تو اب جن مسلمانوں کی آباء و اجداد نے انہیں اپنی شرن و پناہ میں رکھا، آج انہی کی اولاد کو فلسطین سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور انہی کے اوپر بمباری کر کے ان کے نسل کشی کی جا رہی ہے۔ افسوس صد افسوس اس وقت کے مسلم حکمراں اور مسلم قوم و سماج کے افراد یہ عقل کے ناخن لیے ہوتے کہ یہودی قوم ہے اور ان کی پوری تاریخ شرارتوں اور خباثتوں سے بھری پڑی ہے، اسی لیے انہیں جائے پناہ نہ دی جائے تو شاید آج فلسطینیوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ قرآن نے بھی ان کے شرارتوں کو اور خباثتوں کو بانگ دہل اعلان کر دیا تھا، مگر پھر بھی مسلم قوم رب کی فرمان و اعلان پر کان نہ دھری اور انہیں اپنے یہاں جگہ پناہ دی، اور آج نوبت یہ آ پہنچی اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ان کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ میرے دوستو، کاش کہ اس وقت کے کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس قوم کے بارے میں رب نے یہ اعلان کیا ہو کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، کیا وہ قوم مسلمانوں کا قتل عام نہیں کرے گی؟ کاش کہ اس وقت کی کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس قوم کے بارے میں قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہو کہ یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ تو ایسی قوم سے دوستیاں نہ کرتے اور شاید آج فلسطینیوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کاش کہ اس وقت کے کچھ نہ عاقبت اندیش
مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس قوم نے اللہ کے تمام احسان کو بھلا کر اور من و سلوا کو چھوڑ کر کے دال و پیاز اور ساگ و گگڑی پر اتر آئی ہو، تو کیا ایسی قوم وقت آنے پر مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح نہیں کاٹے گی؟ کاش کہ اس وقت کی کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس قوم نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی ہو، کیا وہ قوم مسلمان کو تکلیف دیے بغیر چھوڑ دے گی؟ ہرگز نہیں۔ فلسطین کے موجودہ حالات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کاش کہ اس وقت کی کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس قوم نے اپنے نبیوں کو یہ کہتے ہوئے دھوکہ دیا ہو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر تو نہیں لڑ پھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مسلم قوم کی پیٹھ میں بھی خنجر پیوست کر سکتی ہے، اور آج ایسا ہی فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس قوم نے انہیں آسرا دیا آج انہی کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ کاش کہ اس وقت کی کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس یہودی قوم کو رب العزت نے ان کی نافرمانیوں اور حد سے آگے گزر جانے کی وجہ سے ذلیل تر کرتے ہوئے بندر اور سور بنا دیا تھا، ایسی قوم کو اپنے یہاں عزت دے کر بسانا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے۔ کاش کہ اس وقت کے کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں یہ آگاہ کر دیا ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہ لڑاؤ کیونکہ وہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائے۔ اگر تب یہ فرمان یاد رکھے ہوتے تو شاید آج فلسطینیوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کاش کہ اس وقت کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جن کی فطرت و شرست میں فساد مچانا ہو وہ مسلم قوم کو مستقبل میں چین و سکون سے کیسے رہنے دے گی۔ کاش کہ اس وقت کے کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ یہودی وہ قوم ہے جس سے رب العزت نے اپنے وعدے سے مکرے اور بے وفا قوم قرار دیا ہو، وہ قوم ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ کاش کہ اس وقت کے کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس یہودی قوم کو ان کے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے اور پھر خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے ملک شام سے ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دیا ہو، ایسی قوم پھر دوبارہ تا قیامت مسلم ممالک میں رہنے و سہنے کے حق نہیں رکھتے ہیں۔ کاش کہ اس وقت کے کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس یہودی قوم کو رب العزت نے ملعون و مغضوب قرار دیا ہو، ایسی قوم کو ارض مقدسہ میں بسانا جرم عظیم ہے۔ کاش کہ اس وقت کے کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں نے یہ سوچا ہوتا کہ جس یہودی قوم نے ان کے آقا و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی ہو وہ قوم لائق محبت نہیں، تو شاید آج فلسطینی بچوں کو اس طرح سے تڑپتے و کراہتے اور سسکتے و بلکتے اور زار و قطار روتے ہوئے ہم سب نہ دیکھتے۔ غالباً انہی سب غلطیوں کی ترجمانی ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ الغرض اس وقت کی ایک چھوٹی سی غلطی نے آج فلسطینی مسلمانوں اور ننھے منھے بچوں کو تڑپتے اور بلکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ جس رب العزت نے اسلام اور مسلمانوں کا دشمن قرار دیا ہو وہ کبھی بھی ہمارے خیر خواہ اور دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ بھلا کبھی ایسا ہوا ہو کہ سانپ نے ڈنک مارنا چھوڑ دیا ہو؟ یقیناً اس وقت کے کچھ نہ عاقبت اندیش مسلم رہنماؤں اور
آستین کے سانپ اور منافقانہ کردار رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے ہی یہودیوں کے مکر و فریب سے آگاہی ہونے کے باوجود بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیا، جس کا نتیجہ آج ہم اور فلسطینی مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس یہودی قوم نے کہ اپنے محسن کے نسل ہی کو تاخت و تاراج اور انہیں بے گھر و بے سر و سامان کر کے انہیں خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ الامان والحفیظ فقط والسلام۔